توجہ چاہتا ہوں آپ، یہ جنگوں کے متعلق جو بہت سارے پروپیگنڈے پھیلائے رہتے ہیں کہ اسلام صرف جنگوں سے پھیلا ہے، ان کے ہاں جہاد ہی جہاد ہے. کیوں کیا ہے جنگ اور کیوں ہوئی ہے جنگیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے گئے، 13 سال ان کی مصیبتیں برداشت بھی کیا، غلام صحابہ حضور کے مار بھی کھائے، پیٹے گئے، کئی شہید بھی ہوئے، اب وطن بھی چھوڑ دیا، اب بچا کیا؟ اور جو حضور کے چاہنے والے صحابہ تھے انہوں نے بھی مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے. اب مدینے کیوں گئے تھے؟ کہ سکون سے رہ سکیں. لیکن مکہ والوں کی شرارت تو دیکھیں، مکہ کے مشرکین کے پاس اب بیس کیا تھا حضور سے لڑنے کا؟ کوئی چیز تھی؟ حضور تو وطن بھی چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، صحابہ بھی چلے گئے. اب مدینے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نئی زندگی کی شروعات فرمائی، صحابہ کو لے کر ایک نئی سلطنت کا اسٹیبلشمنٹ ہوا. لیکن ایسے نہیں ہے کہ باضابطہ طور پر کوئی بادشاہت ہو، نہیں، بلکہ مسجد بنائی گئی، باضابطہ اسلام کا ایک تبلیغی دور کا نیا آغاز ہوا. اب ان ظالموں نے وہاں پر بھی سکون سے رہنے نہیں دیا. مکہ کے کفار کیا کرتے؟ ایک ایک جتھا بنا کر کے آتے تھے، ٹولے لے کر کے، اور جب صحابہ کرام مدینے کے کھجوروں کے باغیچے میں کام کر رہے ہوتے تو جا کر کے ان کو مار دیتے یا ان کے درخت جلا دیتے اور پھر بھاگ جاتے تھے مکہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مدینے جانے کے بعد حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر حکم فرمایا، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے اقربا کو خوف دلائیں، ڈر سنائیں. اور اس کے بعد انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم پر جہاد فرض ہو گیا. جہاد کیا ہے؟ اب تم دور آ چکے ہو، تمہارا اپنا وطن ہے، تمہارا اپنا ایک نظام ہے، اس کی حفاظت کے لیے اگر کوئی مدینے پر آئے گا تو تمہیں مدینے کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اب کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو اب صحابہ پر فرض تھا کہ وہ اٹھے اور حضور کی عزت کی پہرے داری کریں. یہ ہے جہاد.